अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, वोटिंग मशीन है, कुलभूषण सिंह यादव है और छोटे मोटे जो हमारे वज़ीर आला सिंध ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी वफाक कैसे पुलिस अफसरान भेजता है और कैसे अफसरान भेजता है जो सिंध से वाकिफ़ ही नहीं है, उस पर चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है वोटिंग मशीन के साथ जो कल कवानीन ज़ोर ज़बरदस्ती से आपने नोट किया कि मंजूर कराए गए, 1 घंटे में 51 कवानीन बस लम्हों में पास हुए हैं और उन कवानीन को पास करने वालों की 99% पॉपुलेशन जो है, जो दोनों तरफ से थी, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से, कि अक्सरियत के इल्म में नहीं था कि वो क्या पास कर रहे हैं। जो उसमें सबसे अहम जो मौजूद गुफ्तगू बन गया है दुनिया में, कुलभूषण सिंह यादव है। ये वो कुलभूषण सिंह यादव है जिसे हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कई साल तक बहुत बड़े दहशतगर्द के तौर पर दिखाया, टेलीविज़न पर, अखबारात में। मीडिया तो स्टूज हमेशा से है ना, ख़ासकर इन मामलात में, कि जो कह दिया वही करना है। और उसे एक हवा बना के पेश किया कि उसने कोई 250-300 लोग मारे, कितनी इमारतें उड़ा दी और कितने इंस्टॉलेशन पर हमले करवाए और किए, सारा कुछ। अब कहा जा रहा है कि जी आलमी अदालत ने कहा है कि उसे अपील का हक दिया जाए। उस पर कल फवाद चौधरी और जो मुस्तफ़ा, क्या उनका नाम है, जो तर्जुमान है भुट्टो, बिलावल भुट्टो साहब के, उन्होंने, उनके दरमियान बहस हुई है ट्विटर पर कि एक दूसरे की अक्ल पर हमले किए गए हैं। और ये ख्याल रखें, मैं बहुत वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। एक पीपल्स पार्टी में है और एक उसमें पीटीआई में वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। फिर साथ में जावेद साहब का, जो हमारे अटार्नी जनरल हैं, जो एनडी खान साहब के साहबजादे हैं और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त तारिक खान यहीं न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके बड़े भाई हैं और बेनज़ीर भुट्टो के बड़े करीब रहे हैं जावेद साहब जो हैं। उनका कल एक वीडियो बयान आया कि देखें जनाब, अपोजिशन को ये बात हम इन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार हैं कि अगर हम अपील का हक ना देते आलमी अदालत के कहने पे, तो इंडिया यूनाइटेड नेशन जा सकता था और हम पे पाबंदियाँ लगवा सकता था कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी ये खिलाफ वर्जी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि ऐसे ही होगा और ऐसा होना चाहिए। तो उस पर मैं पहले आपको अपनी बात कहने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की कराची में ना, तो मैंने नोट किया कि जिस दिन कोई खुदा न खास्ता गैर मुल्की पाकिस्तान में मर जाता था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, तो हमारी पुलिस की और एजेंसियों की दौड़ें लग जाती थीं। या उसके घर में आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी वाकया हो, तो दौड़ें लग जाती थीं रियासत की। तो उसी दिन से मेरे दिल में एक अजीब एक ख्याल पैदा होना शुरू हो गया था कि पाकिस्तानी मर जाता था तो कहीं किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। फिर मैं अमेरिका आ गया, फिर मैंने नोट किया कि हमारे यहाँ लोग मर जाते थे टैक्सी चलाते हुए, तो कभी जूं तक नहीं रेंगी। किसी पाकिस्तानी एम्बेसी पे, किसी कॉन्सुलेट पर किसी ने हाल तक नहीं पूछा। और अमेरिका और यूरोप की आप नोट करें कि वो अपने शहरियों के लिए कहाँ तक जाते हैं कि ये 9/11 से लेकर मैं आपको दर्जनों वाक़या सुना सकता हूँ कि एक एक शहरी की हिफाजत के लिए पूरे पूरे मुल्कों से लड़ाइयाँ मोल ली हैं। हमारे लोग जेलों में बंद हों, कहीं हों, किसी भी हाल में हों, इन्होंने नहीं पूछना। मगर ये ओवरसीज़ इनका सरमाया है, 30 अरब डॉलर देते हैं। इतनी मोहब्बत आ गई है कि उनके लिए वोट का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये पूछना चाहता हूँ असल बात कि जब किसी पे जुल्म हो तो क्या यूनाइटेड नेशन ही जाना ज़रूरी है? कुलभूषण यादव को आप इसलिए रिलीफ देंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आप क्या नाटका बंद कर सकती है, मगर वो नारी जो सहाफ़ी हो, वो बलूचिस्तान में लापता लोग हों, KPK में हों, कोई माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही हो कि मेरे 2 बेटे उठा के ले गए हैं,
تو آپ کو ایک کان پہ جوں تک نہیں رینگتی؟ کشمیر میں 4 لوگ مر جائیں تو آپ کوہرام حشر بپا کر دیتے ہیں، مگر آپ کی زمین پہ مائیں بہنیں روتی بلکتی پھر رہی ہوں، آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ آپ کلبھوشن سنگھ یادو کو اپیل کا حق دینا چاہتے ہیں کہ کل ایک فوجی کہہ رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حق نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل دینا چاہیے، مگر ناری جو کل مریم بھی اس کے گھر گئی تھیں، کہ وہ ناری جو صحافی جسے معمولی سی بات پہ اٹھا کے لے گئے، اور جو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں کسی چھاونی میں موجود ہے یا ان کے کسی عقوبت خانے میں، کہ اس کے اٹھانے کے بعد اس کا اس وقت بیٹا 6 ماہ کا تھا، 6 ماہ کے بعد اس کی بیوی مر گئی صدمے سے، اب اس کی ماں سڑکوں گلیوں وہ بچہ لیے پھرتی ہے۔ ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں۔ آج ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ کشمیر میں ایک لڑکی 14 سال کی بچی، میں نے پرسوں وہ دیکھ بھی لیا تھا اور ویڈیو سنبھال کے رکھ لیا تھا کہ میں اسے اپنے پروگرام میں یوز کروں گا، مگر 2 دن حالات ایسے رہے کہ میں یوز نہیں کر سکا۔ پاکستانی میڈیا کے پاس تو وہ آج پہنچا ہے، وہ 4 دن سے گھوم رہا ہے سوشل میڈیا پر، ہاہاکار مچی ہے کہ وہ کس طرح بلک کے 14-15 سال کی بچی کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو مار دیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کیسے بتاؤں گی کہ تیرے بابا کہاں گئے؟ اور پھر میں نے فوجیوں سے کہا تو وہ کہ میرے بابا کو کیوں مارا، تو وہ ہنس رہے تھے۔ آپ میں اور بھارتی فوج میں فرق کیا ہے، ذرا یہ بتا دیں۔ اور جو لوگ مجھ جیسے لوگوں کو غدار کہتے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں ایک لمحہ جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا باپ غائب ہو، کسی بھی جرم میں کتنی بھی اس نے گھٹیا حرکت کی ہو، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے، اس پر انڈائٹمنٹ لائی جائے، فرد جرم عائد کی جائے، اسے صفائی کا موقع دیا جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجرموں کو چھوڑ دیا عدالتوں نے، تو آپ اپنا استغاثہ مثبوت کر کے لے کر آئیے نا، اپنے جو آپ کا اٹارنی ہے اسے لے کر آئیے، تحقیقات کر کے پورے ثبوت لے کر آئیے پوری دنیا میں جو ایک طریقہ کار ہے، اپنی انویسٹیگیشن کو بہتر کیجئے، تو کیسے بچ جائیں گے؟ یا ججوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں کہ بھائی اس کے بعد ان ججوں کو ہی وہ ثبوت دکھا دیں، اگر آپ قانون سے اتنا ڈرتے ہیں اور آپ کو وکیلوں سے اتنا ڈر لگتا ہے، کچھ تو کریں۔ مگر کیا ضروری ہے کہ عام پاکستانی بھی کہ یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکائے؟ کہ آپ کو کشمیر میں بیٹی کی چیخ تو سنائی دیتی ہے جو مجھے بھی دیتی ہے، مگر مجھے وہ چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں جو بوڑھی عورتیں، معصوم بچے، بیٹیاں، بیٹے، باپ بوڑھے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی غور کریں۔ کیا ضروری ہے کہ یہ پوری قوم مل کر پکارے آپ کے خلاف یونائٹڈ نیشن کو؟ کیا آپ اس کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ پابندیاں لگیں گی؟ آپ سے پابندیوں سے ڈرتے ہیں، آپ پیسے رکنے سے ڈرتے ہیں، آپ کو کیونکہ آپ کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ تو بیچتے بھی رہے نا، گوانتانامو میں بھیجتے رہے، پھر فخریہ بیان کرتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کا بیچا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک چھوٹا ہے نا بیچارہ درجنوں سال کے بعد، کہ اسے پیسے لے کے ایک عام ٹیکسی ڈرائیور کو بیچ دیا تھا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو پاکستانی عوام غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ تمہاری جانوں کی کتنی قیمت ہے اور غیروں کی تمہارے یہاں کتنی قیمت ہے، اور ان غیروں کی جنہیں تمہارے سامنے خوفناک دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا۔ پھر غور سے چیزوں کو دیکھیں کہ تحریک لبیک سے معاہدہ ہوتا ہے، آج سعد رضوی کو بھی چھوڑ دیا، طالبان 101 کو اپنے جنگجو رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں اور معاہدہ اسی شرط پر ہوگا۔ اب وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار بھی نہیں رکھیں گے، اور یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے عام بچوں کو، معصوم بچوں کو، ہماری عورتوں کو ہی نہیں مارا، ہمارے فوجیوں کے سر کاٹ کر فٹ بال بنا کر کھیلا، ان سے یہ صلح کر رہے ہیں۔ یہ ریاست میسیج یہ دے رہی ہے کہ یہ صرف طاقتور کے سامنے جھکیں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اب میں آخری بات یہ کر دوں کہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری وفاق جو ہے سندھ سے لڑائی پہ اتری ہوئی، وہ ہم سے لڑے، ہماری کابینہ سے لڑے، مگر سندھ کے عوام سے نہ لڑے، کہ ایسے آئی جی اور ایسے پولیس افسر جو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پٹیدن کہاں پر ہے اور کشمور کہاں پہ، ان دونوں شہروں کا فرق نہیں پتہ۔ تو میں اپنے وزیر اعلیٰ سے، کیونکہ میں سندھ کا بیٹا ہوں،
تو میں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، جو آپ کراچی میں 106 تھانوں میں سے 105 کے اندر جو ایس ایچ او ہے، کیا وہ لالو کھیت کے، ناظم آباد کے، کرنگی کے، ملیر کے، لانڈی کے، قائد آباد کے، دستگیر کے، عزیز آباد کے فرق کو سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے اندرون سندھ سے لا کر لگا دیے ہیں، کانسٹیبل سے لے کر سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ڈی ایس پی اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ کراچی والے بھی تو یہی رونا رو رہے ہیں نا جو آپ کا رو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وفاق اور ریاست اسٹیبلشمنٹ آپ کو مارنا چاہتی ہے، اور آپ، کیونکہ پاکستان میں تو طریقہ کار ہی یہ ہے کہ طاقتور اپنے سے کمزور کو مارتا ہے اور اپنے سے طاقتور سے ڈرتا ہے، تو آپ کراچی کے عوام کو مار رہے ہیں، وفاق اور ریاست آپ کو مار رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے جب تک ہم سب مل کے یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ اپنے سے کمزور کا پہلے احترام کرنا سیکھیں۔ اس کی جسمانی کمزوری کو یا اس کے مالی وسائل کی کمزوری کو اس کی مجبوری بنا کر اسے استعمال کرنا جب تک بند نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے۔ اب ہم اندر بھی مار کھا رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں دنیا بھی مار رہی ہے اور ابھی اور مارے گی۔ میں اپنا ولاگ آج یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔